بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راؤ مدثر اعظم۔ آج ہم ڈاکٹر سلیم صاحب سے بات کریں گے۔ ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، پاکستان محافظ پارٹی کے صدر۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے متعلق کہ جب پچھلے 2 دن میں جب تحریک انصاف کے وفد نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کی ملاقات ان کے قائد سے کروائی جائے، اور جب وہ مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں گئے ہیں، تو وہاں انہوں نے سرزنش یہ کہہ کے کر دی کہ آپ نے آج تک کوئی مؤثر احتجاج نہیں کیا، اور مجھے جیل سے نکالنے کا جو واحد راستہ ہے وہ وہی ہے جس کو وہ درست سمجھتے ہیں۔ جی، وہ کون سا راستہ ہے جو عمران خان صاحب نے دکھایا اپنی تحریک انصاف کی قیادت کو اور اس پہ وہ عمل کرا نہیں ہے؟ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جیسے احتجاج شروع ہوا، ہنگامے ہوئے اور انقلاب آ گیا، حکومت بھاگ گئی، تو اس طرح کا کوئی پروسیس پاکستان میں ہو جائے، لیکن پاکستان کے حالات اس سے مختلف ہیں۔ دوسرا، احتجاج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا 2014 میں، جی، اور اس سے بڑا احتجاج پاکستان میں نہ کوئی ہوا اور شاید نہ ہو سکے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جو اس عمران سے خان صاحب کی کیا پالیسی ہے احتجاج کی، وہ اس لیے بہت کامیاب ہے کہ جو خان صاحب کی پوری جو پاپولیرٹی ہے وہ اسی احتجاج پہ ہی کی بنیاد پہ ہی قائم ہے۔ انہوں نے اپنے جو ورکر ہے اس کو موٹیویٹ رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاپولیرٹی تو قائم رہے گی، احتجاج سے وہ ایک زندہ رہتی ہے نا، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جی، تو لہو گرم رکھنے کے لیے احتجاج ضروری ہے، لیکن یہ راستہ رہائی کا نہیں ہے، اور یہ راستہ سیاسی کامیابی کا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی مقدمات میں جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جتنے مقدمات ہیں وہ اس میں بے گناہ ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے کیا جائے، تو وہ ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ احتجاج کریں، کیونکہ آج تک عمران خان صاحب کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ ان کی ساری بنیاد جو ہے وہ احتجاج کے اوپر ہے۔ ان کا جو الیکشن میں کامیاب ہونا، یا بطور وزیر اعظم ان کا سروائیو کرنا، یا جب حکومت جانے کے بعد ان کا دوبارہ الیکشن میں آنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احتجاج کی وجہ سے ہی قائم دائم ہیں۔ دیکھیں، یہ احتجاج کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا سروائیول کہہ لیں یا پاپولیرٹی کہہ لیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے ان کی پاپولیرٹی آسمان سے زمین پہ آ گئی تھی، ان کے اپنے بھی مایوس ہو گئے تھے، چھوڑ گئے تھے۔ ان کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے اتنی مہنگائی بڑھائی، قوم کو ایسا جکڑ دیا مہنگائی کے جال میں، دلدل میں دھسا دیا کہ قوم کو یاد آنے لگا عمران خان۔ یہ عمران خان کا کمال نہیں، ان کی پاپولیرٹی یا یہ احتجاج کا نتیجہ نہیں ہے۔ ان کی پاپولیرٹی، دیکھیں، عوام کو ایک ہی چیز چاہیے، ان کے آپ یہ مسائل سمجھتے ہیں جو حکومتی اتحاد ہے PDM-2 جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان کی جو پالیسی ہیں یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی ضمانت ہیں؟ ایگزیکٹ۔ دیکھیں، اب وہ الفاظ تو پھر میں کہنا نہیں چاہتا کہ 4 چور اگر سامنے کھڑے ہیں تو دیکھا جائے گا بڑا چھوٹا کون ہے، تو جو بڑے کے سامنے چھوٹا ولی کہلاتا ہے، بس یہ وجہ ہے۔ ورنہ عمران خان میں کوئی خوبی نہیں ہے بطور لیڈر، کیونکہ ہم نے 4.25 سال دیکھ لیا اس نے جو کچھ کیا، وہ قوم پیرالائز تھا۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ یہ نے ابھی کہا لیڈرشپ کے حوالے سے، جبکہ جو ہماری قوم کا بہت بڑا طبقہ جو کہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، وہ انتہا دھند عمران خان صاحب کی تقلید میں موجود ہے، اور ایک نہ صرف تقلید کر رہے ہیں بلکہ ان کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کا سروائیول ہوگا۔ تو دیکھیں، وہ درست ہے نا، جو خلق خدا کیرزمیٹک پرسنالٹی پہ تو ہے عمران خان صاحب۔ خلق خدا غلط نہیں ہوتی، یہ یوتھ غلط نہیں ہے،
یوتھ اور جو پاپولیرٹی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. وجہ یہ ہے کہ 4.25 سال میں مہنگائی بڑھی 1.5 گنا عمران خان کے دور میں, اور اس کے بعد 1.5 سال میں مہنگائی بڑھی 2 گنا. تو بڑا مجرم کون ہے؟ نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں جو مہنگائی عوام کو تو غرض مہنگائی سے مختلف ہے, ہوتے ہیں. عوام کو غرض مہنگائی سے ہے, بھوکی قوم کو غرض روٹی سے ہے. ہمارے مسائل غریب عوام کے مسائل روٹی کے مسائل ہیں, روزگار کے ہیں. ہمارے مسائل یہ ان کی سیاست کے نہیں ہیں مسائل. جو بھی مہنگائی کم کرے گا وہ قوم کا ہیرو ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب مہنگائی اگر کم کی جائے مصنوعی طریقوں سے, جیسے وہ پہلے یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے دور میں ڈالر کو مصنوعی طریقے سے جو ہے ایک جگہ پہ فکس رکھا, اور ان کو جانے کے بعد جب ڈی ریگولیشن کی گئی تو اس میں ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. وہ ایک مصنوعی تاثر تھا مہنگائی کو قابو کرنے کا. لیکن اگر ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو اگر ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تو کیا کہ جو احتجاج ہیں, سڑکوں پہ احتجاج ہیں, کالجز میں احتجاج ہیں, اور یہ توڑ پھوڑ ہے, یہ کون سا راستہ ہے کہ جو ہمیں کس طرح لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کس طرح سے معیشت کو بہتر کریں گے, لے کے جائیں گے. اگر مصنوعی طور پہ اس نے کیا بھی تھا تو مصنوعی چیز کوئی بھی پائیدار نہیں ہوتی. کوئی ایسا منصوبہ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 1.5 سال یا اب ایسا آ گیا منصوبہ کہ اب قوم کو روزگار ملے گا اور اب قوم ترقی کرے گی. کوئی ایسا اگر منصوبہ آ گیا ہے آپ کے سامنے تو ہمیں بتائیں, قوم کو بتاتے ہیں, پھر تو درست ہے. اور اگر کوئی ایسا منصوبہ تو نہیں ہے کہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور صرف قرض لے کے ہی پیتے رہیں گے, میں قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, تو پھر یہ فاقہ مستی ایک دن رنگ لائے گی. لیکن یہ جو ابھی ہم نے جو بات کی ہے احتجاج کے حوالے سے, تحریک انصاف کے اندر ایک یہ سوچ موجود ہے کہ شاید تحریک انصاف اس طرح سے مؤثر احتجاج نہیں کر سکی ہے کہ جس کے بل بوتے کے اوپر وہ اپنے لیڈر کو رہائی دلوا سکیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اپنے لیے کوئی نرمی پیدا کریں, یا حکومتی اتحاد کو وہ پریشان کن صورتحال کا شکار کریں. آج تک یہ ایک رائے ہے کہ تحریک انصاف وہ احتجاج اس تک کر نہیں پائی. جو احتجاج کر رہی ہے اپوزیشن کا اتنا ہی احتجاج کافی ہوتا ہے سروائیول شو کرنے کے لیے کہ یہ جماعت مری نہیں, زندہ ہے, موجود ہے. دیکھیں خان صاحب تو کہتے ہیں, اپوزیشن ایسی چلتی ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پہ احتجاج کیوں نہیں کیا, لیکن جو لیڈر کرنا چاہیے تھا. ہاں, جو لیڈر جیل میں ہے وہ تو یہی کہے گا کہ تختہ الٹ دو, فوری طور پہ مجھے رہا ہونا چاہیے, وہ تو کہے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو اتنے بڑے سیاسی لیڈر ہیں, کیا سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں رکھ کے جمہوریت کی خدمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی مقدمہ ہو, چاہے سیاستدان ہو یا کوئی اور مقدمہ, جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس کی سزا جیل ہے یا جرمانہ ہے یا کوئی اور ہے, کوڑے ہیں, پھانسی, جو بھی, تو اس سے پہلے سزا تو نہیں ہونی چاہیے, جیل بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ عدالت فیصلہ نہ دے دے. لیکن ہمارے ہاں سب کو پہلے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور 1 سال کے بعد رہا کیا جاتا ہے کہ نیب کہتی ہے کہ جی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. اور یہ روش پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور عمران خان صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو جب ان کے زمانے میں ہوا تھا تو پھر وہ پہلے والی آپ والی بات ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ہوگا, ہر صورت ہوگا. بہت بہت شکریہ. ابھی ہم نے بات کی عمران خان صاحب کی جو احتجاج کی پالیسی ہے کہ کیا مؤثر احتجاج کے طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے, اس پہ ڈاکٹر سلیم صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا.